السلام علیکم عزیز طلباء، کیا حال ہے آپ کا؟ حکومت پاکستان نے مختلف بورڈز کے طلباء کے لیے مختلف مضامین کے لیے SLO بیس پیپر تیار کرنے کا حکم دے رکھا ہے، جس کے تحت طلباء کسی ایک درسی کتاب تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ مختلف کتب کا مطالعہ کریں گے اور ایک تخلیقی ذہن رکھتے ہوئے مختلف قسم کے سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ چنانچہ پنجاب بورڈ کے جو طلباء ہیں وہ پنجاب کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی مختلف کتابوں کا مطالعہ بھی کریں گے۔ چنانچہ اردو لازمی برائے جماعت دہم کے طلباء جو ہیں وہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی تینوں کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور ان ادباء اور شعراء کو پڑھیں گے جو کہ ان تینوں کتابوں میں ایک جیسے پائے جاتے ہوں گے۔ چنانچہ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو علمی کتب خانے کی پبلش کی گئی کتاب ہے، اس میں نثریہ سبق جو ہے پہلے مرزا محمد سعید کے نام سے موجود ہے، جو کہ شاہد احمد دہلوی، مولوی نذیر احمد دہلوی کے جو پوتے ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ چنانچہ ہم ان کی کتاب کو پڑھنے کے بعد بلوچستان بورڈ کی ان کتب کو بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہاں سے مولوی عبدالحق کی شخصیت اور کردار پر لکھا ہوا یہ سبق جو ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس صفحے پر شاہد احمد دہلوی کی شخصیت اور کردار، ان کے کارناموں پر بات چیت ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد کیونکہ سبق کی تدریس ہے، چنانچہ ہم سبق پر جاتے ہوئے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہاں پر مولوی عبدالحق کی شخصیت کو اجاگر کرنا مقصد ہے۔ مولوی عبدالحق جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا اردو زبان و ادب کے لیے، ان کے بارے میں یہاں پر مولوی صاحب کی زندگی کے بارے میں شاہد احمد دہلوی نے کیا لکھا ہے، ہم اس سبق میں یہ جانیں گے۔ انجمن ترقی اردو کے کردار سے، یعنی یہ جو ایک ادارہ بنایا گیا تھا کہ اردو کی ترویج اور اشاعت کی جائے گی، اس میں آپ کا یعنی مولوی عبدالحق کا کیا کردار تھا اور اس ادارے یا انجمن کا اردو کی ترویج اور اشاعت اور ترقی کے لیے کیا کام تھا، اس کے بارے میں جان سکیں گے طلباء۔ اس کے علاوہ خاکہ نگاری کی کیا شکل و صورت ہوتی ہے، اسے کیسے لکھا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ سب سے پہلے یہاں پر مشکل الفاظ معنی دیے گئے ہیں، جہاں پر شرک، گریجویٹ جیسے مختلف الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان کو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دامان دہلی میں ایک قصبہ ہے ہاپڑ، اس کی دو چیزیں مشہور ہیں، پاپڑ اور مولوی عبدالحق۔ پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں، مگر جو مزہ ہاپڑ کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا۔ عبدالحق بھی بے شمار پیدا ہوئے، مگر مولوی عبدالحق کا جواب آج تک نہ ہو سکا۔ ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس علاقے میں جو دو چیزیں مشہور تھیں وہ تھے وہاں کے پاپڑ اور مولوی عبدالحق صاحب، جن کے جیسا کوئی اور شخص پیدا نہ ہو سکا۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی زندگی کو کسی خاص مقصد کے تحت وقف کر دیتا ہے۔ 1930 کے بعد میں کئی دفعہ حیدرآباد گیا، مگر مولوی صاحب سے شرف ملاقات حاصل نہ ہو سکا۔ شرف ملاقات کا مطلب ہے
یعنی کہ ان سے ملاقات کرنے کی جو عزت تھی، یعنی جو مرتبہ تھا، جو مقام تھا، ان سے ملاقات کرنے کی جو خوشی اور عزت تھی وہ مجھے نہ مل سکی۔ مولوی صاحب اورنگ آباد میں رہتے تھے اور انجمن کا دفتر بھی وہیں تھا۔ ایک بات پر مجھے بڑا اچنبھا ہوتا تھا۔ اچنبھا کا مطلب ہوتا ہے یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ غیر ملکی، غیر حیدرآبادی ہوتے ہوئے بھی مولوی عبدالحق اتنی طویل مدت تک حیدرآباد میں کیسے جمے رہے۔ ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے شاہد احمد دہلوی کا، کہ غیر ملکی کا مطلب کوئی غیر ملک نہیں ہے، بلکہ جو حیدرآباد کے رہنے والے نہیں ہیں خاص لوگ۔ اس کے باوجود مولوی عبدالحق اتنے طویل عرصے تک یہاں پر موجود رہے اور یہاں پر کام کرتے رہے۔ ان کے بیشرو محسن الملک، وقار الملک، مولوی نذیر احمد اور مولوی صاحب کے ہم اثر مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی اور خبر نہیں کون کون اس ریاست میں اپنے قدم نہیں جما سکے۔ قدم جمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ زیادہ وقت نہیں گزار سکے، ٹھہر نہیں سکے، اور کتنے ہی بڑے آدمیوں کو خارج البلد کیا گیا، یعنی کہ شہر سے نکال دیا گیا۔ نکالا تو نہیں گیا ہوگا، مگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر رہ نہ سکے۔ مگر مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے اور ترقی کرتے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعت میں وہی ہتھیار استعمال کیے ہیں جو ملکی لوگ کرتے ہیں۔ مدافعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے جو ہتھیار استعمال کیے ہیں، انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے حیدرآباد کے تمام بڑے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، اور وزیر اعظم حیدرآباد کے تو ناک کے بال بن گئے تھے۔ مگر مولوی صاحب صرف اپنا بچاؤ ہی نہیں کرتے رہے، انہوں نے ریاست کے بڑے بڑے کام بھی کیے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ جب کہیں کام کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کبھی کبھار ان کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کو وہاں پر رہنا، کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے، وہ وہاں پر اپنے لیے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہاں شاہد احمد دہلوی نے کہا ہے کہ جو وزیر اعظم حیدرآباد تھے، ان کے تو وہ ناک کے بال بن گئے تھے، یعنی کہ وہ ان کے ساتھ مسلسل موجود رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں وہاں پر کام کرنے کا، آزادی سے رہنے کا، اپنے مختلف کاموں کو سر انجام دینے کا بہترین مواقع میسر آئے۔ انجمن ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا کہ انجمن سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی، یعنی کہ اردو ادب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جن علاقوں میں کام کیا گیا، ان میں یہ علاقے جو تھے بہت ہی نام پیدا کر گئے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ مولوی صاحب ہی نے بنایا تھا۔ جب یہ اردو یونیورسٹی بنی تو اس کے لیے دارالترجمہ قائم کیا، جس میں اعلیٰ قابلیت کے مترجم جمع کیے۔ مترجم کا مطلب یہ ہے جو اردو کتابوں کا ترجمہ کر سکتے ہوں، یا کسی اور کتاب کا ترجمہ کر سکتے ہوں، یا کبھی کبھار اردو کو انگریزی اور دوسری زبانوں میں، اور دوسری زبانوں کو اردو اور انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، تاکہ ان زبانوں کو سمجھنے والے ان کو آسانی سے سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ اس دارالترجمہ نے تمام علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر دیا، اور یہ مولوی صاحب ہی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے۔ عزیز طلباء، اردو زبان آج تک اس بدنصیبی کا شکار ہے کہ اس پر بہت زیادہ کام کیا گیا۔ مولوی عبدالحق، جنہوں نے اردو کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اردو زبان کی کتب اس قابل ہو سکیں کہ طلباء انگریزی اور دوسری زبانوں میں اگر ان سے واقف نہیں ہیں تب بھی ان کو سیکھ سکیں
اور ان سے اپنے ملک اور قوم اور اپنی ذات کو فائدہ حاصل کر سکیں۔ مگر یہ ہے کہ آج تک ہم نے اردو کو ذریعہ تعلیم مکمل طور پر نہیں بنایا ہے۔ ہم اسے ایک مضمون کے طور پر پڑھاتے ہیں اور یہ ایک بیچاری سی زبان بن کر رہ گئی ہے۔ اس کے اساتذہ ہوں، اس کی کتب ہوں، اس کے پیریڈز ہوں یا کمرہ جماعت میں اس کی تدریس ہو، کسی کو بھی دلچسپ بنایا نہیں گیا، نہ ہی اس کا دامن اتنا وسیع کیا گیا کہ انجینئرنگ اور طب یعنی کہ ڈاکٹری کی جو تعلیم ہے وہ اردو زبان میں دی جا سکے۔ دارالترجمہ کے پہلے ناظم مولوی صاحب ہی تھے۔ جب ان کی دوسری مصروفیات بڑھیں تو منشی ذکاء اللہ دہلوی کے صاحبزادے مولوی عنایت اللہ صاحب کو مولوی صاحب نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ جانشین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی جگہ پر کام کرتے رہے۔ مولوی صاحب کی طرح یہ صاحب بھی علی گڑھ کے ابتدائی گریجویٹ تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے وہ سر سید احمد خان نے قائم کی۔ اس کے علاوہ محمدن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس انہوں نے قائم کیے۔ یہ وہ جدید ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس تھے، یعنی جدید اردو تعلیمی ادارے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر انگریزی اور دوسری زبانوں میں تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ تو یہاں سے پہلی دفعہ جو انہوں نے گریجویٹ کیا، مولوی صاحب کی طرح انہوں نے بھی سر سید کی آنکھیں دیکھی تھیں اور کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا۔ آنکھیں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کے ساتھ کام کیا تھا اور ان کو دیکھا تھا کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ ترجمہ بہت عمدہ کرتے تھے، اتنا عمدہ کہ ایک خط میں سر سید نے منشی ذکاء اللہ کو لکھا کہ تمہارا لڑکا تم سے اچھا ترجمہ کرتا ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ اصل میں ان کی شادی تو اردو سے ہو چکی تھی اور اردو سے انہیں اتنی محبت تھی کہ وہ اس پر سوکن لانا نہیں چاہتے تھے۔ سوکن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیوی ہو اور پھر آپ دوسری شادی کر لیں، تو جو دوسری شادی کرنے کے بعد جو عورت آتی ہے وہ پہلی عورت کی سوکن کہلاتی ہے۔ ساری عمر اردو ہی کی خدمت میں گزار دی۔ اگر وہ بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں الجھ جاتے تو آج اردو کو وہ مقام حاصل نہ ہوتا جو اسے حاصل ہے۔ یعنی گھرداری جو ہوتی ہے، بچے، بیوی، گھر بار، خاندان، اس کی لک آفٹر، اس کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا تھوڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادی جیسے اہم فرض کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنی پوری زندگی اپنے مقصد کے لیے صرف کر دی۔ انہی لوگوں میں مولانا صاحب کا ذکر ہے۔ اردو سے ان کے شدید عشق کا اظہار اس وقت ہوا جب گاندھی جی نے ہندوستان کا اشغلہ چھوڑا، یعنی کہ فتنہ چھوڑ دیا۔ جب گاندھی جی نے مولوی صاحب نے ہندوستان کی وضاحت چاہی، جب گاندھی جی سے مولوی صاحب نے ہندوستانی کی وضاحت چاہی تو انہوں نے کہا ہندو اتھو ہندوستانی، یعنی وہ ہندی جو آگے چل کر ہندوستانی بن جائے گی۔ مولوی صاحب نے گاندھی جی کو بتایا کہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آج زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے وہ اردو ہے اور یہی زبان ہندوستانی ہے۔ مگر گاندھی جی نے ہندی گاندھی جی جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرت بھرے بہت سارے معاملات کے اس وقت بانی بنے ہوئے تھے اور ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرت انگیز بے شمار معاملات کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے اردو زبان کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، قرآن کے حروف میں لکھی جاتی ہے، مسلمان چاہیں تو اسے پڑھائیں اور زندہ رکھیں۔ ہندوستان کے سب سے بڑے لیڈر کی زبان سے جب یہ ہٹ دھرمی کی یہ باتیں مولوی صاحب نے سنی تو مولوی صاحب کو بھی حرارہ آ گیا، یعنی غصہ آ گیا۔ گاندھی جی کو خوب آڑے ہاتھوں لینے کے بعد، یعنی خوب ان کو برا بھلا کہنے کے بعد، انہوں نے بتایا کہ اردو نہ تو مسلمانوں کی زبان ہے اور نہ قرآن کے حروف میں لکھی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی زبانیں تو عربی اور فارسی ہیں،
قرآن خط نسخ میں لکھا جاتا ہے، اردو نستعلیق میں، مگر گاندھی جی ڈھٹائی سے اپنی بات پر جمے رہے اور ہندی اتھو ہندوستانی کی رٹ لگاتے رہے۔ مولوی صاحب نے اورنگ آباد پہنچ کر ایک طویل بیان شائع کر کے تمام اخباروں اور رسالوں کو بھیج دیا۔ اس بیان نے سارے ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا، یعنی جب یہ بیان شائع ہوا، لوگوں نے پڑھا اخبارات اور رسالوں میں، تو پورے ہندوستان میں ہلچل مچ گئی۔ بات تھی سچی، بہت سے ہندوؤں نے بھی ساتھ دیا اور گاندھی جی کی تھوڑی تھوڑی ہونے لگی، یعنی ان پہ برا بھلا انہیں کہا جانے لگا، مگر بڑے آدمی کا کچھ نہیں بگڑتا، اور گاندھی جی کو تو ان کی قوم نے مہاتما بنا رکھا تھا، پھر لالوں کے لال ہو گئے، یعنی اس کے بعد قوم نے ان کو کچھ نہیں کہا اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ مہاتما بدھ بنا کر انہیں رکھا ہوا تھا، یعنی ان کو بہت زیادہ مذہبی وقار اور عزت بھی ساتھ ساتھ دی جاتی تھی۔